سدرا تو پھنسنے والی ہے اب کاشف کے جال میں۔ کاشف اس سے شادی کا خواہش مند تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اسے یہاں سے بھگا کے لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کو زمانے کے سامنے رسوا کر سکے۔ اسی لیے تو یہ بہانے کرتا ہے کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے، لیکن میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں۔ سدرا بھی اتنا تو کہہ دیتی ہے کہ ایسا ہی میری سوتیلی ماں بھی کر چکی ہیں، وہ گھر سے بھاگ کے آئی تھیں اور اس کے بعد نہ تو میرے بابا کی زندگی میں زیادہ عرصہ رہ پائیں اور نہ ہی ان کے گھر والوں نے انہیں ایکسیپٹ کیا، اور ان کی زندگی تو میں ابھی تک دیکھ رہی ہوں کہ کتنی بری ہے۔ پر کاشف اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتا ہے اور اسے یہی کہے گا کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو ہم دونوں ہی ادھورے رہ جائیں گے اور اس دنیا کی اس بھیڑ میں کھو جائیں گے۔ میں تمہارے بغیر زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اب جو بھی راستہ ہے وہی ہمیں منظور کرنا پڑے گا۔ سدرا بھی کہہ دیتی ہے کہ میرا دل تو مانتا ہے، چلو سوچتی ہوں اس بارے میں۔ ادھر نرمین کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید اس نے بڑی ہی چالاکی سے تارا اور راہا کو گھر سے بھگا دیا ہے اور اپنے راستے کا کانٹا نکال پھینکا ہے، لیکن یہ تارا کی شرافت ہی تھی کہ وہ کسی کی بھی زندگی میں مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس نے خود بھی ایک مشکل زندگی گزاری ہے، اس لیے وہ خود ہی نرمین کے گھر سے چلی گئی تھی۔ ایک آخری دفعہ کبیر سے ملنے ضرور جاتی ہے، صرف اسے یہ بتانے کہ اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری تارا کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ اس کا سگا کوئی بھی رشتہ نہیں بچا۔ پہلے تو اس کے نانا کے پاس اسے بھروسے سے چھوڑ دیا تھا میں نے، اور ماموں بھی اس کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن اب ادیر کی طبیعت آپ کے سامنے ہے اور ایسے میں آسیہ اسے اپنے گھر میں کبھی گھسنے نہیں دے گی، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو آپ اسے بچی سمجھ کے معاف کر دینا اور اس کی کوئی بھی بات دل پہ نہ لینا، لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ موجود رہنا۔ کبیر کو سمجھ نہیں آتا کہ تارا آخر اس طرح کی ایموشنل باتیں کیوں کر رہی ہے، لیکن اتنے میں ہی تارا کی طبیعت بگڑ جائے گی اور وہیں کبیر کے کندھے پہ وہ ڈھہ جائے گی۔ کبیر سے ملنے سے پہلے وہ اپنے محسنوں سے بھی ملتی ہے، یعنی ارمان اور زینب بی سے، کیونکہ یہی دونوں تو تھے جنہوں نے اتنے سال راہا کو مومانی کے گھر میں بھی کوئی تکلیف آنے نہیں دی اور پوری طرح اس کا خیال رکھا۔ اب جو سچویشن بن گئی تھی تو ارمان کٹہرے میں تو آ کھڑا ہوا تھا، اور سب کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں تارا کو بھی اس پہ تھوڑا بہت شک تو تھا کہ شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے راہا کو نکاح والے دن کڈنیپ کر لیا ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل نہیں مانتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ زینب بی کی پرورش اتنی بری نہیں ہو سکتی۔ تبھی وہ زینب بی کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں اور ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہیں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو آپ ہمیشہ کی طرح راہا کا خیال رکھیں گی، کیونکہ اب تو ابا کی طرح اس کے اوپر نانا کا سایہ بھی موجود نہیں ہے، اب وہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ زینب بی اور ارمان کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ آخر تارا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، لیکن ارمان آسیہ بیگم کی ساری اصلیت اس کے سامنے مرنے سے پہلے لے آتا ہے۔ راہا جو کہ پہلے ہی دل کی مریض ہے، اس کے دل میں یہ باتیں سوئی کی طرح چبھتی ہیں اور اسے بہت زیادہ فکر ہونے لگتی ہے کہ آخر میرے جانے کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ پر ارمان اور زینب بھی اسے پوری تسلی دیتے ہیں کہ تم بالکل بے فکر رہو، ہم ہمیشہ کی طرح راہا کا خیال رکھیں گے۔ پر تارا اپنی مزید تسلی کے لیے ہی کبیر کے پاس چلی جائے گی اس کے بعد، اور وہیں پہ اس کی موت بھی واقع ہو جائے گی۔ ادھر راہا جسے آفس کے پہلے ہی دن جوائننگ کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے، اس کا سینئر مینیجر بھی اس کی محبت میں گرفتار ہونے والا ہے، کیونکہ راہا ایک تو ہے بھی اتنی حسین، اوپر سے اس کا بلنٹ سا بولنے کا سٹائل بھی سب کو اٹریکٹ کر جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہی وہ مینیجر ہے جو اس کا انٹرویو لینے والا ہے۔ جب وہ آفس میں انٹر ہوتی ہے تو اس کی ٹکر اسی مینیجر سے ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ہی انداز میں کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ کا رن وے نہیں ہے جہاں پہ آپ مجھ سے ٹکراتے پھر رہے ہیں اور اڑتے پھر رہے ہیں، تھوڑا سا دھیان سے چلیں۔ اب مینیجر کو یہ چلبلی سی لڑکی پسند تو بہت آتی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ آفس میں کرنے کیا آئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ انٹرویوز لینا شروع کرتا ہے اور راہا اس کے سامنے آ جاتی ہے تب اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی نیو امپلائی ہے، اسی لیے اسے معلوم نہیں کہ میں اس آفس کا مینیجر ہوں۔
راہا بھی جب مینیجر کو دیکھے گی تو اسے اپنے کہے پہ گلٹی محسوس ہوگا کہ میں نے بلا وجہ ہی آفس میں کسی سے بھی پنگا کیوں لیا، اور اسے یہی لگتا ہے کہ اب تو یہ جاب مجھے ملنے نہیں والی۔ لیکن مینیجر اسے حیران کر دے گا یہ کہہ کے کہ آپ آج سے ہی جوائننگ کر سکتی ہیں۔ راہا کا دن آفس میں کافی مصروف گزرے گا کیونکہ وہ سارا کام سیکھنا چاہتی ہے اور ماں کو گھر فوراً پہنچ کے خوشخبری دینا چاہتی ہے۔ لیکن آفس کے کام کر کے جب تک وہ گھر پہنچے گی تب تک شاید ماں موجود نہیں ہوں گی۔ زینب بھی اور سب لوگوں کو اکٹھا دیکھ کے اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ آخر سب لوگ یہاں پہ کیسے آ گئے، تو زینب ہی اسے تسلی دیں گی کہ راہا تمہارا انتظار کرتے کرتے ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب جا کے راہا کو صبح کی ساری باتیں یاد آئیں گی کہ کس طرح ماں اسے کہہ رہی تھی کہ آفس سے جلدی آ جانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں رخصت ہو جاؤں۔ تو اسے اندازہ ہوگا کہ ماں کو تو شاید پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس جہاں سے جانے والی ہیں۔ راہا کے لیے تو زندگی کا مشکل ترین موڑ آ چکا ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے سر پہ نانا کا سایہ موجود ہوتا تھا اور ادیر بھی اسے آسیہ کے سارے مظالم سے بچا کے رکھتے تھے، لیکن اب تو نہ نانا موجود ہے اور نہ ہی وہ ادیر کے گھر میں واپس جا سکتی ہے۔ زینب بھی یقیناً راہا کو منتیں کر کے گھر لے جائیں گی اور یہاں راہا کے اوپر ساری سچائی بھی واضح ہو جائے گی کہ ارمان نے اس کو کڈنیپ نہیں کروایا تھا، بلکہ یہ تو آسیہ بیگم کی ساری چال تھی۔ راہا جذباتی ہو کے پہلے تو کہے گی کہ میں آسیہ بیگم سے خود ہی پوچھنے جاؤں گی کہ انہوں نے اتنی بڑی چال کیوں چلی۔ اگر وہ مجھے آرام سے بھی کہہ دیتی تو میں بطول کے لیے زریون سے شادی سے انکار کر دیتی، ویسے بھی مجھے اس سے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، یہ تو نانا اور مامی کی ہی فرمائش پہ میں نے زریون سے شادی سے ہاں کر دی تھی۔ پر ارمان اسے سمجھائے گا کہ اس ٹائم جذباتی ہونے کا بالکل وقت نہیں ہے، بلکہ یہ سوچو کہ جس طرح آسیہ بیگم نے سب کے سامنے یہ ماحول کریٹ کیا ہے، وہ بھلا تمہارے وہاں جانے پہ تمہیں زندہ چھوڑیں گی یا تمہاری باتوں کو سب کے سامنے تسلیم کر لیں گی کہ ہاں میں نے اسے کیا تھا۔ ہمیں ان کے خلاف قانونی کارروائی لینی پڑے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی لے کے ہم اپنے ہی محسنوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہارے ماموں کے خاندان کی بلا وجہ ہی دنیا بھر کے سامنے بدنامی ہوگی، تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو تم اپنے ادیر ماموں کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو، اس کے بعد ساری سچائی ان کے سامنے ہی واضح کریں گے۔ لیکن ادھر بطول، جس کے دل میں ابھی تھوڑی اچھائی باقی ہے، وہ ادیر کو پہلے ہی سچائی بتا دیتی ہے کہ ابو تارا اور راہا آپ کے آپریشن سے پہلے ہاسپٹل میں موجود تھیں، لیکن یہ امی ہی تھیں جنہوں نے ان کو سختی سے ڈانٹ کے وہاں سے نکال باہر پھینکا اور ان کو آپ سے ملنے تک نہیں دیا۔ ادیر یقیناً یہ سچائی جاننے کے بعد اور اپنی بہن کے مرنے کی خبر سن کے کمپلیٹ ہوش میں آ جائے گا، اور اس کے بعد آنے والا ہے آسیہ بیگم کا انجام، جو کہ بہت ہی سنگین ہونے والا ہے۔ آپ کے مطابق آسیہ بیگم کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔